الحمدللہ ابدع الافلاک والاردین الذی جعل حبیبہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل یومئذ للمکذبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالہ سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، خالق لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان قیامت میں کچھ واقعات جو عذاب سے ریلیٹڈ ہیں، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سورہ مرسلات اور سورۃ الفجر کی کچھ آیات ان پر مبنی ہیں، آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے جو پہلی آیت 29ویں پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات، اس کی ایک آیت ہے، بار بار رب ذوالجلال تکرار فرما رہا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس دن ان کے لیے خرابی ہوگی جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ میں پھر بڑے آسان پیراہے میں پھر ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا تھا، قرآن پاک
کے مفاہیم کو بیان کیا جاتا تھا اور یہ جٹلاتے تھے کہ ہم اسے انکار کر رہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اچھا، نہیں ماننا دو جملوں اس میں پیراہوں میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ انکار کر دو تو وہ تو بندہ کافر ہے جو قرآن کی آیت کا انکار کرے، لیکن ایک قرآن کی آیت جو احکامات نازل کر رہی ہے، جس میں اللہ رب وحدہ لا شریک کے احکامات بیان کیے گئے، وہ بندہ کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لینے کے بعد ان احکامات پر نہ چلتا ہے نہ عمل کرتا ہے، یہ بھی انکار کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے خرابی ہے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ میں اگر یہ کہوں نا کہ ہم میں سے کون ہے جو قرآن کی آیات کو جھٹلاتا ہے، جتنا بڑا مجمع ہوگا سارے کہیں گے مولوی صاحب قرآن کی آیت کو ہم جھٹلاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ کیا تم کامل مسلمان بن رہے ہو یا تم قرآن کی آیات پر کتنا عمل کر رہے ہو، تو الا ماشاء اللہ 100 میں سے 20% لبیک کہتے ہوئے سامنے شاید نہ آ سکیں، چونکہ قرآن جن جن باتوں پر منع کر رہا ہے ان باتوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، غیروں کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں۔ دین مصطفیٰ کریم نہ سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں نہ اس پر چلنے کی طلب ہے۔ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے ان آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جب انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا میں بڑے وہ پھڑے مارتے ہیں نا، ہم سامنا کر سکتے ہیں، 4 نمازوں کا حساب ان کے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں بھائی، ہم حساب دیں گے۔ قرآن کہتا ہے تمہاری زبانیں ہی نہیں ہوں گی، تم اللہ کے سامنے بول نہیں سکو گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، تمہیں اجازت ہی نہیں ہوگی کہ تم اپنا عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک تمہارے سارے اعمال سے واقف ہوگا، تمہیں عذر پیش کرنے اور بولنے کی اجازت تک نہیں دی جائے گی۔ یہ ہیلے بہانے یہاں پر چلیں گے، اللہ رب ذوالجلال کے سامنے پھر سر جھکا ہوا ہوگا۔ اور میں آگے بتاتا ہوں جو تسلیم کریں گے انہیں اللہ کی رحمت کیا جواب ارشاد فرمائے گی۔ آگے چلیں، پھر قرآن کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر تکرار ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ ھذا یوم الفصل، فیصلے کا دن ہوگا یہ۔ جمعناکم فی الاولین، پہلے جتنے گزر چکے ہیں اور جتنے بعد میں آئیں سب کو اللہ جمع فرما دے گا۔ فرمایا ہم انہیں جمع کر دیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، رب فرمائے گا اگر میرے مقابلے میں تدبیریں کرنا چاہتے ہو تو آج تدبیر کرو۔ آج تمہارے پاس کیا تدبیر ہے میرے مقابلے میں؟ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال کے احکامات کے مقابلے میں لا کر کوئی نہ کوئی من گڑت قسم کی دلیل پیش کر دینا، ایک انسان کا منہ بند کروا دینا، دلیل ہے جی ہمارے پاس، ہم نے اسے چپ کروا دیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کے سامنے جہاں پر آدم کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اے حضرت انسان تمہارے پاس تو سند ہی نہیں ہے کہ تمہاری نمازیں قبول ہوئی ہیں بھی یا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں رب فرماتا ہے کوئی تدبیر ہو تو پیش کر دو۔ اب یہ ساری چیزیں بیان کر لینے کے بعد سورۃ الفجر میں پھر رب ذوالجلال انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اب رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ انسان بڑا عجیب ہے، یہ ایسا عجیب انسان ہے کہ جب میں اسے آزماتا ہوں اپنی نعمتیں دے کر، عزتیں عطا کر کے آزماتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ شکر کرے، ہو سکتا ہے شاکر بن جائے۔ میں کہتا ہوں اسے عزتیں دوں، نعمتیں دوں، یہ میرا شاکر بن جائے۔
یہ تکبر میں آ جاتا ہے، یہ اکڑ جاتا ہے۔ فرمایا جب میں کسی کا امتحان لینا چاہوں اسے مبتلا کر دیتا ہوں عزتیں دے کر، بڑا بنگلہ دے کر، بڑی گاڑی دے کر، پیسہ دے کر، بینک بیلنس دے کر، پھر چونکہ میں نے آزمانا ہوتا ہے کتنا میرا شاکر ہے۔ جب وہ شکر نہیں کرتا رب اس سے نعمتوں کو پھر چھین لیتا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ شکر یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے 2 روٹیاں کھا لی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے 2 پیسے بچ گئے، میری ڈیل ہو رہی تھی مجھے کمیشن مل گیا ہے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ نہیں یار، شکر کو کون سے معنی میں لے کے چلے ہو؟ شکر تو یہ ہے مالک تو نواز رہا ہے، جب تیری بارگاہ سے تیرا بلاوا آئے گا تیرے آگے آ کر اپنی جبینوں کو جھکا لیں گے، پھر بتائیں گے مالک تو ہمیں نوازتا ہے، پھر یہ جبین تیرے سوا کسی غیر کے آگے جھک نہیں سکتی۔ اور میں یہ شکر کی تعریف ہے۔ تم کس طرف چلے گئے؟ یا اللہ تیرے شکر ہے بس اتنا ہی شکر ہے؟ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر ہم نا اپنے کسی بندے کو جب آزمانا چاہیں اس سے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہم اس سے رزق چھین لیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، شکر نہیں ادا کرتا۔ کہتا ہے میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اتنی تکلیفیں دے رکھی ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ جتنی تکلیفیں مصیبتیں آ جائیں یہ تمہارے اپنے جو کام کیے ہوئے نا برے، یہ انہی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے پھر میں عزتیں بھی دیتا ہوں، میں رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ تنگ اس لیے کرتا ہوں دیکھتا ہوں میرا بندہ صابر کتنا ہے، یہ صبر کتنا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے کچھ مریدین بیٹھے تھے تو پھل آیا نا خربوزہ، تو ان کے پاس جب آیا آپ نے جب تناول جو ہی فرمایا تو وہ کڑوا تھا، لاڈلے مرید تھے ساروں نے سائڈ پہ کر دیا، حضرت کڑوا ہے اور آپ کھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی ہو گئی اللہ کی میٹھی نعمتیں کھاتے ہوئے، ایک دفعہ کڑوی مل گئی ہے تو تم اسے پھینک رہے ہو۔ حضرت جناب ایوب علیہ السلام کو بیماری نے جب آ لیا، 60 سال تک صحیح گزارے، بیمار ہوئے، پورا جسم جو ہے وہ بیماری کی زد میں آ گیا۔ بیوی کہنے لگی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ایک دفعہ دعا کریں اللہ فوراً بیماریوں کو دور کر دے گا۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا، ہم اسے پلے ویسے باندھ لیں، آپ نے فرمایا 60 سال اللہ نے مجھے صحت والے دیے ہیں، 18 برس ابھی بیماری کے گزرے ہیں، میں گلے کرنے لگ جاؤں مالک تو نے بیمار کر دیا ہے؟ جب 18 سال میں مزید بیمار ہوں گا، مزید جب میرے 60 سال بیماری کے گزریں گے پھر میں گلہ کروں گا مالک 60 سال تندرستی کے دیے ہیں، 60 بیماری کے دیے ہیں، اب مجھے شفا عطا فرما۔ لیکن بس اتنا فرمایا، عرض کیا نا کہ اپنی بیوی سے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ نے 60 سال تندرستی کے دیے، 18 سال بیماری کے ہوئے ہیں، اللہ کو اپنے پیغمبر کی یہ ادا پسند ہے، شفا عطا فرما دی۔ گلے شکوے کدھر پسند ہیں اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے بننا شروع کر دے کہ مجھے روزی میں تنگی ہے مالک، میں ان سے ایسا کون سا عمل کرتا ہوں؟ آپ کے سجدے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ جو سجدے ہیں ان میں کتنی خشیت ہے، کتنی للہیت ہے، کتنا خوف ہے۔ یار گھر میں دوسرے بھائی کو ناراض کر کے آ کر سجدہ ریز ہو جانا، گھر میں بیوی کے حق کو مار کر سجدہ ریز ہو جانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کر کے سجدہ ریز ہو جانا، اور آپ کی زد سے نہ آپ کی زبان سے نہ ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، سجدے دے دینا۔ آپ خوش ہوتے ہوں گے نماز قبول ہو رہی ہے، یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہی ہے، فرمایا کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ ماری جائیں گی، پکڑو اپنی ٹکریں، جنہیں تم نمازیں کہا کرتے تھے یہ ٹکریں ہیں، جنہیں تم سجدہ کہا کرتے تھے یہ ٹکریں ہیں۔ آگے چلیے، فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اب تمہارا رب قیامت کے منظر میں تشریف لائیں گے، اللہ رب ذوالجلال تشریف لائیں گے، پہلا آسمان پھٹے گا، دوسرا تیسرا، 7 آسمان پھٹیں گے،
فرشتوں کے جرمٹ میں رب ذوالجلال تشریف لائیں گے، زمین بھی پھٹے گی، آسمان بھی پھٹ چکے ہوں گے، ایک نئی طرز کی زمین بچھائی جائے گی، ایک نئے طرز کے آسمان بچھائے جائیں گے، جہنم کو 80,000 لگامیں ڈال کر کھینچا جائے گا، اور یہ 80,000 لگامیں کھینچنے والے فرشتے ادھر بھی 80,000 ہوں گے، ادھر بھی 80,000 ہوں گے، یہ کھینچیں گے، جہنم ان سے صحیح طریقے سے قابو ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ فرمایا کہ جب اس جہنم کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو 100 سال کی مسافت ابھی رہتی ہوگی، کتنی؟ 100 سال کی، کہ گناہگار تک پہنچے، گناہگاروں کو ڈالا جائے، 100 سال کا سفر ابھی رہ رہا ہوگا، جہنم سانس لے گی، لوگوں کے دل حلق سے باہر نکل آئیں گے۔ ابھی تو عذاب قبر میں نے نہیں بتایا، میں نے پہلے تو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اب یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں۔ ایک یقین رکھیں کہ ہماری بخشش اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ ہمیں اللہ کی رحمت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بشر مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت ہوگی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، پھر شفاعت مصطفیٰ ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا دیکھیں، جب آسمان پھٹ جائیں گے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوست ہیں، جب اتنا ہولناک منظر ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ آپ عرض کریں گے، مالک تو نے مجھے اپنا خلیل فرمایا ہے، لیکن میں نا آج اپنے کسی بندے کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیویوں، کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، بس میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ میرا جو وجود ہے اسے بچا لے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے دعا نہیں کرتا، بس مجھے بچا لے۔ حضرت جناب موسیٰ آپ عرض کریں گے، مالک کوہ طور پر میرے سے کلام کیا کرتا تھا، مالک اتنے مناجات تو نے مجھے عطا کیے تھے، ان مناجات کا صدقہ مجھے بچا لے۔ حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ، مالک میں مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، آج اپنی اماں مریم کے لیے بھی دعا نہیں کروں گا کہ اسے بچا، مالک مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے بچا لے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اس ہولناکی میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بچا لے۔ اب باری آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تمہیں مبارک ہو، اتنا خوبصورت دین ملا، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ سید الانبیاء تمہیں عطا ہو گیا، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور کیا دعا فرما رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ اٹھے، پیغمبروں کے ہاتھ اٹھ رہے تھے، ہمیں بچا لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، مالک میری امت کو بچا لے۔ وہ امت جو 5 وقت مسجد میں آ کر اپنے نبی کی سنت کو ادا نہیں کرنا چاہتی، جسے سردیوں میں پانی ٹھنڈا، گرمیوں میں اسے ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نکلتے ہوئے مسئلہ، کاروباری معاملات میں گم ہو کر نماز کو چھوڑ دینا، یہ سارے معاملات، یہ وہ امتی ہے جس امتی کے لیے اس ہولناکی میں ان کا نبی دعا کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوں گے اور آپ پھر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے، مالک مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میری امت کی فکر ہے۔ اب اعلان ہوگا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ محمد، میں وعدہ کرتا ہوں ساری امت کو بخش رہا ہوں۔ کچھ کا حساب ہوگا، کچھ کے اعمال تولے جائیں گے، کچھ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا، اور کچھ کو شفاعت مصطفیٰ سے بھیجا جائے گا۔ حفاظ کرام شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، پھر نو مولود بچے جو دنیا سے چلے جائیں پھر یہ شفاعت کریں گے۔ فرمایا جو بچہ ماں کے پیٹ میں، جب وہ بچہ بن چکا تھا پیٹ میں ہی مر گیا، یعنی اپنی ماں کی ناف سے جڑا ہوا تھا اور مر گیا، وہ بھی بروز محشر اپنی اماں اور ابا کی سفارش کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت بڑی ہے۔ یہ بچہ جو ناف سے جڑا ہوا فوت ہو گیا تھا، یہ بھی اپنے اماں ابا کو جنت میں لے کے چلا جائے گا۔
اللہ فرمائے گا فرشتو یہ دنیا میں معصوم چلا گیا تھا، آج تک رو رہا ہے، اب نہ رلانا، اسے اٹھاؤ اور اس کے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں مقام عطا کر دو۔ کچھ ایمان والے ہوں گے، غدار نہیں، منافق نہیں، ایمان والے ہوں گے، اب انہیں اللہ رب ذوالجلال بلائے گا، ان سے اقرار کروائے گا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ اب اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہیں بھی جنت میں بھیجا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کچھ ایمان والے گناہ گاروں کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک کپڑے میں انہیں ڈھانپ لے گا، فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، جی مولا یہ بھی کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، سارے گناہوں کے اعتراف کریں گے۔ تو اتنے گناہ کر کے پھر میری بارگاہ میں کھڑے ہو، اب بھی تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے مالک ہم تو تیری رحمت کے سہارے کھڑے ہیں، دنیا میں تو نے پردہ ڈالا تھا، آج بھی لوگوں کے سامنے پردہ ڈال دے۔ حکم ہوگا فرشتوں ان ساروں کو جنت عطا فرما دو۔ کچھ اصحاب اعراف ہوں گے۔ اصحاب اعراف کنہیں کہا جاتا ہے؟ اصحاب اعراف وہ ہوں گے کہ جب ترازو پر نامہ اعمال تولے جائیں گے 50-50 ہو جائے گا کام، گناہ بھی برابر، نیکیاں بھی برابر، نہ یہ پلڑا باری ہے نہ یہ باری، دونوں برابر ہوں گے۔ انہیں حکم ہوگا ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، انہیں درمیان میں کھڑا کر ایک پہاڑی پر کھڑا کیا جائے گا، وہاں سے کھڑے ہو کر یہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ جہنمی کس کس عذاب میں مبتلا ہیں اور جنتی کون کون سی نعمتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتی لوگوں کو کہہ رہے ہوں گے او جنتیوں یار تمہارے مزے، دعا کاش کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آ ملیں۔ یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے کہیں گے مالک ہمیں پناہ عطا فرما دے، اتنی سخت تپش آ رہی ہے۔ یہ اصحاب اعراف ہوں گے۔ انہیں پوچھا جائے گا اصحاب اعراف نیکیاں بھی برابر ہیں اور گناہ بھی برابر ہو چکے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ یہ عرض کریں گے مالک تیری رحمت کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ حکم ہوگا انہیں جہنم میں نہ پھینکنا، میں تو 70 ماؤں سے بڑھ کر ان سے پیار کرتا تھا، وہ انہیں بھی اٹھا کر جنت عطا کر دو۔ ان ساروں کو جنت الفردوس میں مقام عطا کر دیا جائے گا۔ یار اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے میں اپنے بندے کو بخشوں بخشوں بخشوں، بندہ اس طرح آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، آخری جہنمی کا حال یہ بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری جہنمی کو اللہ وحدہ لا شریک بس جہنم سے تھوڑا سا اٹھائے گا نا، تھوڑا سا، اس کی کمر جل رہی ہوگی آگ سے، اس کا جو فرنٹ ہے پیٹ ہے اسے سکون آ جائے گا، اور جب اسے فرنٹ پہ سکون، بیک پہ آگ کی تپش، تو سامنے اسے ایک درجہ دکھایا جائے گا جو سکون والا ہوگا، جہنم سے دور ہوگا۔ یہ عرض کرے گا مالک ایک مہربانی فرما دے، یہاں سے اٹھا کر اس درجے میں مجھے بھیج دے، میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، تپش بڑی ہے، کمر جل چکی ہے، وہاں پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ کون بندہ ہوگا جس کے دل میں ادنا ایمان ہوگا، ایمان ادنا ہوگا، کمزور ترین ایمان والے کی نشانی ہے، یعنی یہ جلتا رہے گا جہنم میں، اسے عذاب بھی ہوگا، لیکن جب عذاب ختم ہو جائے گا نا اس کا، اب اسے جب سامنے لا کے درجہ دکھایا جائے گا مالک ادھر جانا چاہتا ہوں، رب فرمائے گا اوے میرے بندے، اب رب ذوالجلال دل لگی فرمانا شروع کر دے گا، اپنے اس بندے سے دل لگی کرے گا۔ یہ کہے گا مالک وہاں جاؤں گا، مالک فرمائے گا کہ اچھا میں جب وہاں پہ بھیجوں گا تو اس سے آگے کی ڈیمانڈ نہ رکھنا، کہ مالک وعدہ ہے تجھ سے، میں آگے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، یہاں یہ جو تپش آ رہی ہے اس سے بچا، وہاں جانا چاہتا ہوں۔ جو ہی رب ذوالجلال وہاں پر اسے پہنچائے گا، وہاں پر پہنچا کر اسے اگلا درجہ دکھا دے گا۔ اب رب کی یہ دل لگی تھی، اسے جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اپنے بندے کی یہ حرکتیں دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے رحمت کا کتنا طالب بنا ہوا ہے۔ یہ عرض کرے گا مالک میں تو اس مقام پہ جانا چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا تو نے خود کہا تھا اگلے کی ڈیمانڈ ہی نہیں کروں گا، مالک میں تیری رحمت سے مایوس کیوں ہوں، لہذا میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ رب مسکرائے گا، حکم ہوگا فرشتوں اسے اگلے درجے میں داخل کر دیا جائے۔
پھر اس سے وعدہ لیا جائے گا کہ خبردار آگے کی ڈیمانڈ نہ کرنا، بس کافی ہے، 2 درجے۔ لیکن دوسرے درجے میں بھیجتے ہی رب ذوالجلال ایک اور درجہ اسے دکھا دیں گے، خود دکھائے گا رب، یہ میرے سے مانگے۔ وہ پھر عرض کرے گا مالک اس میں جانا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال مسکرا کر پھر اس میں بھیجے گا، 4 درجے اسے دکھائے جائیں گے، یہ مانگتا چلا جائے گا، وعدہ کرے گا کہ مالک نہیں مانگوں گا، سوال نہیں کروں گا، جو ہی اگلا درجہ دیکھے گا یہ آگے اٹھ کے چلا جائے گا۔ اب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اس کے اب جنت کا دروازہ کھولو مالک۔ اچھا جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ اس کا مقام ہوگا، اس بیچ میں سے شرمندہ ہوگا، یار کس طریقے سے اب اللہ تعالیٰ سے مانگوں، 4 دفعہ مانگ چکا ہوں، خود منع کرتا ہوں، سکون والے درجات دیکھتا ہوں، پھر کہتا ہوں جانا چاہتا ہوں، میں یہ چپ رہے گا۔ اب رب اس کی طرف دیکھ رہا ہوگا، یہ خاموش ہوگا، تو رب ذوالجلال فرمائے گا اوے میرے بندے سوال کیوں نہیں کر رہا؟ یہ عرض کرے گا مالک 4 دفعہ اپنی بات سے مکر چکا ہوں، ڈر لگ رہا ہے۔ مالک فرمائے گا وہ تیرا مقام ہے، داخل ہو جا جنت میں جا کر۔ جنت کا دروازہ کھلے گا، فرشتہ آ کر اس کو سلام پیش کرے گا، اسے کہے گا ہمارے سردار آپ کو سلام ہو۔ یہ کہے گا تم کون ہو؟ تم تو فرشتے ہو۔ وہ کہیں گے ہم فرشتے نہیں ہیں، تمہارے نوکر بن کے ہم آئے ہیں، ادنا سا ایمان تھا، تمہارے تو نوکر بن کے ہم آئے ہیں۔ فرشتہ کہے گا یہ ایک نوکر میں نہیں، 80,000 نوکر تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آگے ہو جاؤ۔ 80,000 نوکر اسے ملیں گے۔ فرشتے کہیں گے حضرت ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہمارے سردار ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو سردار صاحب کی کیفیت پھر خود ہی ہوگی کہ سڑ کے آیا ہوں، بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، تم میرا استقبال کر رہے ہو۔ لیکن فرشتے کہیں گے تمہارے دل میں ایمان تو تھا، رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا، رب ذوالجلال کی رحمت پھر جوش میں آ چکی تھی۔ چونکہ جب ایمان والے گناہ گار جب یہ جہنم میں جائیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جو کافر یہودی ہوں گے کہیں گے اب تمہیں آرام ہے، بڑا کلمہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ جل رہے ہو، یہ عمل نہیں کہ بے عمل ہوں گے، ہمارے ساتھ جل رہے ہو۔ بس یہ جملہ رب سنے گا یہودیوں کا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رب فرمائے گا فرشتوں نکالو انہیں نکالو، یہودیوں کے سامنے انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا کر دیا جائے۔ اب اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کی قالین بچھائی جائے گی، وہ نوکر فرشتہ جو نوکری کر رہا ہوگا اسے حکم ہوگا فرشتے اس کے سامنے قالین بچھائی جائے، 40 سال تک یہ بندہ ادنا ایمان والا اس سرخ رنگ کی قالین پر چلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگی۔ پھر جب اس کا مقام آخری آئے گا کہ اب یہ مقام، فرشتے رکیں گے، رک کر کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے اب یہ تیرا مقام ہے، تیرے سے پردے اٹھنے لگے ہیں۔ پردے اٹھیں گے، ایک تخت پر ایک حور اسے دکھائی جائے گی، وہ حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ بندہ اسے دیکھے گا، اتنا دیکھے گا کہ 40 سال کا عرصہ گزار دے گا، یہ حور کو دیکھتا چلا جائے گا، 40 سال تک حور کو دیکھتا جائے گا۔ رب ذوالجلال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ادنا ایمان والے کو اتنی سہولتیں دی جائیں گی، تو الحمدللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو میں نے پہلے آیات بیان کی ہیں کہ جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ شکر ادا کریں، جنہیں اللہ نے اگر تھوڑی تنگ دستی وقتی تنگی دے دی ہے وہ صابر بن جائیں، صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم تو مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تم اللہ کے آگے گلے کرتے ہو، اور اپنی 4-5 نمازیں پڑھ کے ان پہ اترایا بھی نہ کرو کہ ہم نے کوئی بہت بڑے تیر مارے ہوئے ہیں۔ تمہاری نمازیں تمہیں خود پتہ ہیں، میری نمازیں مجھے بھی پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، آپ کی نمازیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن اگر کوئی سجدہ تمہیں مل جائے اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرو، مالک ایک سجدہ تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو اپنی بارگاہ میں مجھے قبول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں سے بنائے، اللہ ہمیں اپنے صابر بندوں میں سے بنائے۔ وما علینا